اگر ایک حکم ملتا ہے امام ابو حنیفہ سے، ایک ملتا ہے امام مالک سے، ایک ملتا ہے امام شافعی سے، ایک ملتا ہے امام احمد بن حنبل سے، اور ایک روایت ہے امام زین العابدین سے، یا ایک روایت ہے امام محمد باقر سے، یا اہل بیت میں کسی، تو وہ کس پر عمل کرے؟ اہل بیت کی روایت پہ عمل کرے. اگر یہ ہمارے اہل سنت کے اندر ترجموں کے اندر تحریف نہ کرتے. آپ نے ایک سنی مدرسے میں بلکہ حنفی مدرسے میں اپنی دینی تعلیم کا سلسلہ شروع بھی کیا ہے اور ختم بھی وہیں سے کیا ہے. اہل البیت ہیں آپ کی اولاد، اور جو آپ کے مخلصین اصحاب ہیں ان کے درمیان میں یہ بات طے تھی کہ جب وہ اپنا کوئی بھی مسئلہ دین کا معلوم کیا کرتے تھے تو وہ علی بن ابی طالب کی اس کتاب سے لیتے تھے. فقہ محمدی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، میں ہوں ابو جواد. آپ جانتے ہیں کہ ایک سلسلہ مفتی صاحب سے سوالات کا جاری ہے. آج سے 1 سال قبل یا تقریباً 1.5 سال قبل مفتی فضل حمدر صاحب نے ایک شیعہ عالم دین علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب کے ساتھ کچھ سوالات کیے تھے کہ جن کا موضوع تھا فقہ العال. ہمارے یہاں بالخصوص بر صغیر کے اندر جن فقہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہ فقط 4 ہیں، یعنی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، جس پر آج وہابی اور اہل حدیث حضرات عمل پیرا ہیں. مفتی صاحب نے اور شیخ انور نجفی صاحب نے ایک فقہ متعارف کروائی تھی، فقہ آل، فقہ العال جسے کہتے ہیں. عموماً یہ فقہ جب بھی فقہ العال کی یا فقہ جعفری کی بات آتی ہے تو اس سے مراد شیعہ اثنا عشریہ لی جاتی ہے، لیکن مفتی فضل حمدر صاحب نے اور شیخ علامہ انور نجفی صاحب نے اس کو خود اہل سنت کے اندر متعارف کروایا تھا کہ نہیں، ایک اہل بیت کی فقہ بھی ہے کہ جس کا وجود اہل بیت کی فقہ کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی، پھر صرف مقدماتی گفتگو ہوئی تھی علامہ شیخ انور نجفی صاحب اور مفتی فضل حمدر کے درمیان. اس بحث سے بہت سارے سوالات اٹھے جو میرے ذہن میں بھی تھے، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. آئیے آج مفتی فضل حمدر صاحب سے اس موضوع پر ایک تفصیلی ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس کلی سوالات کے ساتھ ساتھ ہم جزوی سوالات بھی وقتاً فوقتاً مفتی صاحب سے کرتے آئیں گے. آئیے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار بار شکریہ کرتے کرتے ہمیں بھی شرمندگی ہو رہی ہے، آپ کو اتنی زحمت ہم آپ کو دے رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہماری بات پر ہمیشہ لبیک کہتے ہیں. آپ نے ایک سنی مدرسے میں بلکہ حنفی مدرسے میں اپنی دینی تعلیم کا سلسلہ شروع بھی کیا ہے اور ختم بھی وہیں سے کیا ہے. آپ کے ہاں جو فقہ پڑھائی جاتی ہے اسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے، اور جو فقہا کی کتابیں ہیں امام ابو حنیفہ کی یا دیگر فقہا کی، اس طریقے سے آپ کے پاس ایک مدون فقہ ہے جس کے اوپر پورا ایک سلسلہ آپ کا چلتا رہتا ہے. آج سے کچھ سال پہلے، 1 سال سے 1.5 سال قریب پہلے، آپ نے ایک فقہ متعارف کروائی تھی پاکستان کے اندر فقہ العال کے نام سے. الحمدللہ. تو اس فقہ کا جو وجود ہے وہ اگر کسی کی طرف آج کے دور میں منسوب ہے تو ایک خاص گروہ ہے، یعنی جسے شیعہ اثنا عشریہ ہم کہتے ہیں. اہل سنت کے اندر اس فقہ کے وجود پر کوئی دلیل، یعنی کہ جو اہل سنت کا ایک شخص اس کو فالو کرے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بعض چیزیں اہل بیت کے فضائل کی مل جاتی ہیں، حدیث ثقلین جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ یہ یعنی رسول نے کہا ہے کہ ان کی اتباع کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ جو فقہ ہے خاص، یعنی ایک الگ موضوع جس کے اندر فقہی احکام ہوتے ہیں، یعنی پیروی کی جائے، زندگی گزار جائے. اس قسم کی تفصیل، یعنی جو بھی اہل سنت ہے، جو بھی رسول خدا کا کلمہ پڑھتا ہے، اہل بیت کو لازمی بات ہے وہ ان فقہ کے اوپر تو نہیں چلتا ہے، وہ فقہ حنفی پہ چل رہا ہے یا فقہ شافعی پہ چل رہا ہے، کس پر بھی چلا، لیکن ان کو امام مانتا ہے، بڑے اپنے جید عالم. اس فقہ کا وجود، یہ فقہ العال جو آپ نے متعارف کروائی باقاعدہ طور پر، کیا آپ اس فقہ کو اہل سنت کے مصادر سے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں میں مصدر سے باہر نہیں جاتا، آپ یہ جو متعارف کرواتا کیا اس کو ثابت بھی آپ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، اگر ہم رسول اللہ کے زمانے میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تربیت دینے کا، تعلیم دینے کا کیا انداز تھا؟ آپ نے مکہ میں تعلیم کیسے دی؟ آپ نے لوگ آپ کے پاس آتے، قرآن مجید جو اترتا تھا اس کو لوگ حفظ کرتے تھے. قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ ان کو تلاوت کتاب
کتاب اللہ کی آیات سکھاتے ہیں، ان کا تزکیہ، ان کا روحانی طور پر. والذین بعث فیہم پورا ایک لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب اور حکمت کی تعلیم. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رسول اپنے زمانے میں تعلیم دے رہے ہیں اور کچھ ایسے افراد کو وہ مختص کر کے نہ جائیں کہ تم نے میرے بعد تعلیم دینی ہے. اس تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے. جاری رکھنا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ آپ ایک معلم ہیں، آپ ایک مدرس ہیں، اور آپ نے اپنے اسی فریضے کو جاری رکھنے کے لیے اپنے بعد ایک جماعت متعین کی اور بتایا کہ صحابہ سے بھی کہا کہ تم نے یہ جو دین ہدایت ہے اس کو کہاں سے لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے حدیث ثقلین کے حوالے سے بتایا، اور ہمارے اکثر جو علماء ہیں وہ جب حدیث ثقلین پہ پہنچتے ہیں تو اس کی یہی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے بس اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ محبت کرنی ہے، ٹھیک، اور اس میں تمسک اتباع اس کا کوئی معنی مراد نہیں ہے. ورنہ کیونکہ اگر تمسک اور اتباع کو مان لیا جائے صحیح، تو پھر بعد میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمسک اور اتباع نظر نہیں آتا ہے، تو کیا مطلب پھر وہاں کیا حکم کر لگائیں گے. صحیح. تو اس لیے وہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمسک اور اتباع وجود نہیں ہے نا فقہ، یعنی اس لیے میں آتا ہوں وہ سوالوں کے جواب میں دوں گا، لیکن پہلے تو یہ تو کلیئر کر لیں کہ حدیث ثقلین کو جو یہ اس اعتبار سے نہیں مانتے ہیں تو وہ کیوں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حدیث ثقلین کو ان معنوں کے اندر مان لیں کہ جس طرح سے اپنے تمام تاریخی پس منظر کے ساتھ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، ٹھیک، تو پھر سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ بعد کے زمانوں میں تو پھر انحراف، یعنی بعد کے زمانوں میں تو پھر وہ تمسک یا اتباع ہمیں نہیں نظر آتی. صحیح. اگر یہی بات ہوتی تو پھر کیا وجہ تھی کہ اور اسکول آف تھاٹ نظر آئے، ٹھیک، دوسرے گروہ نظر آئے. تو رسول نے اپنی زندگی میں ہی یہ متعین کر دیا اور صحابہ کو وقتاً فوقتاً بتایا لوگوں کو کہ یہ ہدایت کے جو ذرائع ہیں یہ تم نے کہاں سے لینے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ سے جو روایات اور احادیث صحابہ کرام نے سنی تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ تم اس کو بیان مت کرنا یا تم اس کو آگے نقل مت کرنا. صحیح. صحابہ بھی تو حدیثیں بیان کرتے تھے نا، جو آج ہمارے پاس ذخیرہ ہے یہ تو ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو ہدایت ہے جو انہوں نے آگے نقل کی ہے. ان سے بھی اور لوگوں نے، تابعین نے اور دیگر حضرات نے روایات لی ہیں ان سے. حضور نے سب کو فرمایا کہ حدثوا عنی ولا حرج، مجھ سے روایتیں بیان کرو، یہ کوئی تمہیں منع نہیں ہے، حدیثیں آگے بیان کر سکتے ہو. لیکن جو ہدایت کا منبع رسول کی ذات صرف پہنچانے والی نہیں ہے بلکہ مکمل ہدایت کو اس دنیا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور انبیاء لے کر آئے ہدایت. یعنی وہ ان کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس وہ ایک چیز لے کر آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں تک منتقل کر دیتے ہیں، بلکہ ہدایت کا مدرسہ قائم کیا کہ جو بھی اس ہدایت کے مدرسے سے وابستہ ہو جائے گا اس کی دنیا اور آخرت کامیاب نجات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حدیث ثقلین سے مراد یہی ہے، ایک نجات ہے. حدیث ثقلین سے مراد یہی ہے کہ صحابہ کو، اور یہ افسوس کے ساتھ جب اس حدیث کے اوپر اترتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں کیوں نہیں کہا، اگر کہنا ہوتا تو وہاں پر کہا، حالانکہ وہاں پر بھی بیان کیا ہے، حدیث ثقلین کو وہاں پر بھی بیان کیا. صحیح. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا مصدر جو بیان کیا ہے وہ ہے اہل البیت علیہم السلام، یعنی قرآن اور اہل البیت. اب سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا اہل البیت کی جو فقہ ہے، یعنی جس معنوں کے اندر ہمارے ہاں فقہ حنفی ہے، شافعی، مالکی وغیرہ، کیا انہوں نے فقہ کا کوئی رواج دیا ہے، فقہ کی کوئی بنیاد دی ہے؟ بالکل دی ہے، اور اہل سنت کی کتابوں کے اندر دی ہے. اور اس پر الحمدللہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے شیخ انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے، اور میں نے اس کو ایک پوڈ کاسٹ کی شکل کے اندر ہم نے دنیا کے سامنے متعارف کرایا، اور یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہم اہل البیت کے علوم کو زندہ کریں اور آج دنیا کے سامنے پیش کریں کہ وہ، یعنی حضور نے خود فرمایا کہ سنت زندہ کرنے والے جو ہے روایت ہے، اچھا بعض نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن بہرحال یہ روایت تو موجود ہے کہ جس زمانے کے اندر میری کوئی سنت مردہ ہو جائے اس کو زندہ کرنے والا ایسا ہے جس کے لیے شہیدوں کا ثواب ہے. تو آپ نے سنت کو زندہ الحمدللہ ہم نے رسول کی سنت تھی، ہاں ہم نے الحمدللہ یہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا تمام جو ہمارے ہاں
اسکالرز حضرات ہیں وہ بیان کیا کرتے ہیں، مختلف روایات پیش کی جاتی ہیں رسول اللہ کے علم کے نام پر. جب اگر وہ کتاب بھی لکھیں یا حدیثیں بھی بیان کریں تو کمزور سے کمزور روایت بھی وہاں پر اس کا حصہ بنا لیں گے، لیکن یہ متواتر روایتیں اس سے جان چھڑا دیتے ہیں اور پھر کبھی تعویل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی بہانے کرتے ہیں اور کبھی سے کیا گفتگو کرتے ہیں. اچھا مولانا میں کیا عرض کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو فقہ العال ہے بلا شک و شبہ اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں کے اندر ہمیں روایات نظر آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید امام علی علیہ السلام کو لکھوایا، امام علی نے قرآن مجید لکھا اور صحابہ کرام نے بھی لکھا اس کو، ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں، لیکن امام علی نے اس کو جمع کیا. اسی طرح اس قرآن کے ساتھ ساتھ امام علی نے ایک کتاب آپ کے پاس ہمیں نظر آتی ہے کہ جو موجود ہے. اس پر اگر ہم یہ روایت میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا اور اس کی سند بھی کہ یہ روایت کیا ہے اور میں کس جانب لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پہلے میں ایک بہت بڑی ہستی ہیں ہمارے دارالعلوم دیوبند کی، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ. یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے ساتھ وابستہ ہیں، انہوں نے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تدوین حدیث، تدوین فقہ بھی لکھی ہے انہوں نے، تدوین حدیث بھی موجود ہے. جی تدوین فقہ بھی لکھی ہے. تو تدوین حدیث کے اندر وہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ اہل البیت علیہم السلام میں سے امام علی علیہ السلام وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اس بند دروازے کو کھول دیا کہ جو آپ سے پہلے علم حدیث علم کا بند تھا. اور صحابہ کے زمانے میں جب مطلق علم بولا جائے تو علم حدیث مراد ہوتا ہے، حدیث کا علم مراد ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام کوفہ کے اندر مسجد میں لوگوں کو آوازیں دیا کرتے تھے اور یہ آواز لگایا کرتے تھے کہ کون ہے کہ جو 1 درہم کے بدلے میں وہ علم کو خرید لیں. یعنی مراد یہ ہوا کرتا تھا کہ جاؤ 1 درہم پر بازار سے کچھ کاغذ وغیرہ کچھ خرید لو اور پھر وہ میرے پاس لے آؤ، میں تمہیں علم دوں، میں تمہیں لکھوا دوں. اچھا تو اس سے وہ حارث اعور نام کے ایک شخص ہیں، وہ آئے اور انہوں نے وہ خریدا اور امام علی علیہ السلام کے پاس امام علی نے اسے علم لکھوا دیا، بہت سارا علم لکھوایا. اب یہ تو روایات میں نہیں نظر آتا کہ مناظر احسن گیلانی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ وہ کیا علم لکھوایا ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ امام علی نے وہاں اس کے لیے علم لکھوایا. صحیح. اور امام علی علیہ السلام سے خاص طور پر جو آپ کے اہل البیت ہیں، آپ کی اولاد اور جو آپ کے مخلصین اصحاب ہیں، ان کے درمیان میں یہ بات طے تھی کہ جب وہ اپنا کوئی بھی مسئلہ دین کا معلوم کیا کرتے تھے تو وہ علی بن ابی طالب کی اس کتاب سے لیتے تھے جو امام علی علیہ السلام کے پاس. یہ مناظر حسن گیلانی صاحب نے، مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے اس بات کو. اور ورنہ ہمیں کوئی اور علی کے سوا نظر نہیں آتا کہ جو حدیثوں کو اتنے بڑھ چڑھ کر بیان کر رہا ہوں. سلونی قبل ان تفقدونی کا ہے ایک، تو یہ سلونی قبل ان تفقدونی، اس کو ہمارے ہاں ایک جوش خطابت کے اندر بھی اس جملے کو آپ، لیکن اس کو آپ اگر عقلی اعتبار سے دیکھیں اس زمانے میں اس دور میں کہ علی ایسا کیوں رہے سلونی قبل ان تفقدونی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم علم کھو دو گے. میں چلا گیا کیونکہ اتنے زمانے سے علم حدیث کے اوپر پابندی، مناظر احسن گیلانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے باقاعدہ پابندی لگائی تھی اس کے اوپر حدیث بیان کرنے، بیان حدیث کے اوپر لکھنے پر بھی بیان کرنے کے اوپر کہ، اور بلکہ کہا تھا کہ جس کے پاس جو ذخیرہ ہے اس کو ختم کر دے، اس کو ختم کر دے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور کیوں لگائی اس کی ایک بڑی وجہ حضرت عمر نے اس کو بیان. اور اس طرح ہمیں کچھ روایت بھی نظر آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے قرآن مجید کے علاوہ کچھ لکھا ہے فلیمحو، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا ہو اس کو مٹا دے. اس کی تعبیر یہی کی جا سکتی ہے نا کہ اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور حدیثیں جو ہے وہ، یہ روایت کہاں ہے کہ یہ مسلم میں ہے کہ جس نے میرے علاوہ قرآن سے علاوہ جو بھی کچھ لکھا ہے، جو بھی لکھا اس کو مٹا دے. حضور نے دین کیسے پہنچے گا؟ تو یہ اس زمانے میں اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے نا کہ اس زمانے میں حضور نے بیان کیا کہ جس زمانے میں قرآن مجید بھی نازل ہو رہا تھا اور اس زمانے میں حضور کے ارشادات بھی تھے. اگر وہ صحابہ وہ قرآن بھی لکھ رہے ہوں اور وہ حدیثیں بھی لکھنا شروع ہو جائیں تو وہ فرق نہیں کر سکیں گے نا کہ یہ قرآن کون سا اور حدیث کون سا. آج کے دور میں ہم پاکستان میں بیٹھ کے تو فرق کر سکتے ہیں، یہ قرآن ہے اور حدیث ہے. صحابہ کرام اس دور میں تطبیق نہیں کر سکتے. دیکھیں ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ باقاعدہ قرآن مجید کے اوپر ایک ٹائٹل اور ایک کور لکھا ہوتا ہے خوبصورت، اور اس کے اوپر اشاعت بھی لکھی ہوتی ہے کہ یہ قرآن مجید ہے. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا نا کتابوں کا انداز. اس زمانے میں تو صحیفے جمع کیے جاتے تھے کھجور کی اس کے اوپر، چھال کے یعنی اوپر، رسول اللہ یا اونٹ کے کوہان کے اوپر انتظام یہ کیا کہ آپ حدیث کو لکھنا ہی چھوڑ دو. نہیں، اس کی تطبیق یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ چونکہ یہ التباس
نہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں، ہاں بس صحیح، میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں اس کی تدبیر میں آپ کے تعویل سامنے کی جاتی ہے وہ آپ ہاں میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ روایات یہ بھی ہیں مجھ سے بیان کرو، اور بلکہ زیادہ جو اسرائیل کے بارے میں بھی ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، حدثوا عنی ولا حرج، ٹھیک ہے، یہ ہے اس طرح بن اسرائیل سے جو اس کو لے لو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. بنی اسرائیل کی یہ ساتھ کے الفاظ ہے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بس ان سے آپ روایت نقل کر سکتے ہیں. اچھا، حضور نے عبداللہ ابن عمر بن عاص کی ایک روایت ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے اس کو اجازت دی. عبداللہ ابن عمر بن عاص کو بخاری کی روایت، بہت لوگوں نے ان کو منع کیا کہ تم ہر وقت لکھا کرتے ہو حضور کے فرمان کو، صحیح، اور حضور کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ اچھے عالم میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیا کرتے ہو. یہ قریش کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے منع کیا. نام نہیں بتایا وہاں کے اندر کہ قریش کے کون سے لوگ تھے کہ جو میرے پاس آئے کہ تم مت لکھا کرو، نام نہیں بتایا، نام نہیں ہے روایت کے اندر. عبداللہ ابن عمر بن عاص نے، اور یہ ایک بہترین صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن عمر جو ہیں یہ بہترین صحابی ہیں اور فقہا صحابہ میں سے. تو انہوں نے حضور سے عرض کیا، رسول اللہ یہ مجھے منع کر رہے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں کہ حضور کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہو تم غصے والی باتیں بھی لکھ دیتے ہو، کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں تم وہ بھی لکھ دیتے ہو. تو حضور نے اپنے ہونٹوں کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم تم لکھو مجھ سے، اللہ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اللہ. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے حدیثوں کی اجازت دی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اس میں تطبیق کر رہے ہیں. تو بہرحال موضوع کسی اور جانب چلا جاتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید بھی لکھوایا اپنے زمانے میں، قرآن مجید کو جمع بھی کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ امت کی ہدایت کے لیے امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ارشادات کو، آپ کی مجالس میں جو علوم بیان ہوتے تھے یا جو علم علی کو رسول اللہ نے دیا، اس کو باقاعدہ کتابی شکل کے اندر علی بن ابی طالب نے لکھا ہے. علی بن ابی طالب نے اس کو لکھا ہے رضی اللہ عنہ علیہ السلام. اچھا میرے بھائی، مناظر احسن گیلانی نے یہاں پر بڑے بہترین جملوں کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے لیے یہ خراج تحسین بھی کیا اور اقرار بھی کیا، اور کہا کہ یہ جو انس بن مالک اور دیگر صحابہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو لکھا اور ہم نے اس کو بیان کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اعتراف کرنا، ان کو جو ایک جرأت ہوئی ہے نا، شجاعت ہوئی اس اعتراف کرنے کی، یعنی یہ امام علی علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے ہوئی ہے. 3 ادوار کے بعد، یعنی حضرت ابوبکر اور عثمان کے بعد جو لکھنے کی اجازت ہوئی کہ امام علی کے فعل کے بعد امام علی علیہ السلام کی. تو امام علی آپ نے کہا کہ رسول خدا نے صحابہ کرام میں سے فقط حضرت علی کو ہی لکھوایا تھا، جی جی جی، کہ جنہوں نے لکھا ہو. اس بات کی کوئی کتاب کی اپنے مناظر احسن گیلانی صاحب کی بات، صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری ہے. مناظر احسن گیلانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اس روایت کو تو انہوں نے نقل نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کو پورا تدوین حدیث کے اندر ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے، صحیح، جس میں امام علی علیہ السلام نے جو حدیثیں بیان کی اور جو آپ کی کوششیں ہیں، میں نے کہا نا، وہ کہتے ہیں کہ دروازے کو توڑا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3111 اور 3112. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ امام علی کے پاس ایک پوری کتاب موجود ہے، ایک کتاب موجود ہے جس کے اندر فقہ ہے، جس کے اندر فقہ ہے، فقہ کے اندر فقہ محمدی ہے. اس کے اندر امام علی علیہ السلام نے اس کو اس کتاب کے اندر لکھا ہے. کہتے ہیں 3111 محمد بن الحنفیہ سے روایت ہے، اور انہوں نے نقل کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان چل رہا تھا ان کے حوالے سے کہ کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. اچھا، کچھ لوگوں نے امام علی کے پاس آیا اور حضرت عثمان کے جو محتسبین ہیں، ان کے زمانے میں جو ٹیکس کلیکٹر ہوتے ہیں، ان کی شکایت امام علی سے کی. ٹھیک، کہتے ہیں فَجَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عثمان، حضرت عثمان کے عاملین کی شکایت کی. فقال علی مجھے علی نے کہا اذهب الى عثمان فاخبره انها صدقة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمر سعاتك يعملون فيها فأتيته بها. اچھا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ امام علی کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت عثمان کے پاس اور یہ کتاب اٹھا لو. اگلی جو روایت ہے اس میں یہ ہے، یعنی کتاب کا لفظ باقاعدہ موجود ہے 3112 کے اندر. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ جاؤ یہ کتاب اٹھاؤ اور اسے لے جا کر حضرت عثمان کے پاس اور انہیں دکھاؤ کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدقات، یعنی زمین سے متعلق خراج، ٹیکس اور لوگوں کی آمدنی سے متعلق تھے نا، فقہی احکام جو موجود ہیں، وہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں رسول اللہ کے. اچھا، الفاظ ہیں
وہ کہتے ہیں فَأْمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فِيهِ، امام علی نے کہا کہ اپنے جو عاملین ہیں نا ان سے کہنا کہ اس کے مطابق عمل کریں. یہ یعنی جو ابھی ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. بالکل، یعنی وہ جو کام کریں وہ اس کے مطابق کریں کہ جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں محمد بن حنفیہ، یہ ان کو بتاؤ کہ رسول اللہ نے جو زکوٰۃ، خیرات، صدقات سے متعلق جو احکامات دیے اس کے اندر موجود ہیں. فَأَتَيْتُهُ بِهَا، میں ان کو لے کر، اس کتاب کو لے کر ان کے پاس آیا. وَقَالَ أَغْنِهَا عَنَّا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم سے دور رکھو، اس کو ہم سے دور رکھو. بعض یہاں پر جو ترجمہ کرنے والے یا شارحین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے آلریڈی یہ موجود ہے. تو پھر کیوں ہو رہی تھی خرابیاں؟ جی تو پھر کیوں ہو رہا تھا اس کے برعکس عمل؟ نہیں، وہ اگر وہ شارحین یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے ان کو علم تھا تو حضرت علی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے مطابق کرو گے. ہاں اس کے مطابق کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ پہلے سے ہے، یعنی ہمیں پہلے سے احکام موجود، یعنی جس طرح ہم کر رہے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے. ان کی شاید یہ ذہن میں ہوگا نا، یہ مترجمین کے ذہن میں ہوگا، ان کے ذہن میں تو ایسا نہیں ہوگا. واللہ عالم ان کے ذہن میں کیا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ کچھ مترجمین نے یہ لکھا ہے. کہتے ہیں فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ، میں علی کے پاس آیا، میں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دور رکھ. فَقَالَ دَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا، صحیح، جہاں سے آپ نے اٹھائی وہاں پہ اس کو رکھ دو. 3012 میں ہے یعنی صرف حجت تمام کر دی ہاں کہ یہ پہنچا دو بس. جی 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 جی. قال سمعت منصوری عن ابن حنفیہ قال ارسلنی ابی خذ هذا الكتاب. اس کتاب کا لفظ ہے. اچھا میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کا ترجمہ کرنے والے، میں نے بخاری کے مختلف جو ہے وہ ترجمے ویب سائٹ کے اوپر دیکھا تو انہوں نے کتاب کا ترجمہ یہاں پر صحیفہ کیا ہے، کوئی رسالہ صحیفہ جو ہے وہ صفحہ وغیرہ کیا ہے. حیرت ہوتی ہے مجھے، یعنی ہم جو تحریف کرتے ہیں نا کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے اہل سنت کے اندر ترجموں کے اندر تحریف نہ کرتے تو پھر شاید میں واقعے کی سنگینی نہ سمجھتا. لیکن چونکہ یہ اس طرح کے معاملات کے اندر کوشش ان کی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ وہاں پر اپنی جانب سے، وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا نظر آ جاتا ہے، تو میں پھر سمجھ جاتا ہوں کہ بھائی یہ ادھر معاملہ گڑبڑ ہے. صحیح نہ کرتے سیدھا لکھ دیتے کہ حاضر کتاب، کتاب تھی. بھائی ٹھیک ہے، ہم نے کب یہ کہا ہے کہ وہ کتاب کوئی ملا حضر الفقی کی جو ہے نا اس طرح کوئی کتاب لکھی ہوگی، فقی ابواب کے اوپر تھی یا بخاری اس طرح. لیکن آپ نے اس طرح چھپایا کی کوشش کیوں کی؟ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ اس طرح چھپاتے، آپ لکھ دیتے بس ٹھیک ہے کتاب ہے تو کتاب ہے. تو ایک اس روایت سے ہمیں یہ بات، اس لیے میں یہ بات میں نے تشریح اس لیے کی وضاحت کہ ناظرین کے اگر اس روایت کو لیں گے اور ویب سائٹ کے 3112 اور کھولنے کی کوشش کریں گے کہ فلاں فلاں ویب سائٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے تو ترجمہ میں یہ آئے گا، حاصل کتاب کا ترجمہ آئے گا صحیفہ. یعنی آپ نے یہ جو وجود فقہ العال تھا اس کو امام علی کی زبانی بیان کیا. امام علی کے پاس کتاب تھی، علی کے پاس کتاب ہے. اب وہ کتاب امام علی فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ کے جو زکوٰۃ سے متعلق، ٹیکس سے متعلق جو احکام ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. اندازہ کریں یعنی اقتصادیات کے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. صحیح، تو کتنی تفصیل کے ساتھ ہوں گے. مطلب یہ چیپٹر تو بہت تیسرے نمبر پر آتا ہے نا. پہلے تو طہارت ہے، فقہ میں ہماری طہارت ہے، صلاۃ ہے، پھر اس کے بعد آپ روزہ رکھیں، پھر زکوٰۃ وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن امام یعنی اس درجے پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ معاملات ہیں حضور نے گورنر سے متعلق کہ آپ کی حکومت کیسی ہونی چاہیے، آپ لوگوں سے کن لوگوں سے آپ کن لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا. یعنی اسی روایت کے اندر ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے جو لوگ غربا جو تھے، غربا، ان سے. تو امام علی نے فرمایا کہ اپنے جو عاملین ان سے کہہ دیں. اور یہ فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کے اندر یہ ساری باتیں گفتگو ذکر کی ہے. ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے جو رسول اللہ کے جو فقہی احکامات تھے اس کو مدون کیا اور ایک کتاب کی شکل میں، اور وہ آگے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات صرف امام علی کے دور تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ امام علی نے آگے اسے اپنے اصحاب تک بھی منتقل کیا ہے اسی احکام کو. اچھا، مناظر حسن گیلانی صاحب کے بقول اور وہ کہتے ہیں کہ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ ان کے پاس یہ موجود تھی یہ کتاب. ہاں، یہ وہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مسائل پوچھے گئے طہارت کے. تو انہوں نے کہا کہ کتاب علی اٹھائی اور کہا اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان. یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا، صفائی ایمان کا حصہ ہے. تو کہا کہ اس کے اندر وہ نکال کے انہوں نے بیان کیا. یعنی گویا اگر آسان الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ حضرت علی کے ہاتھ میں فقہ محمدی تھی، بلا شک و شبہ رسول اللہ کی فقہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم وہ امام علی کے پاس موجود. علم النبی حضرت علی کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا علم النبی کے اوپر بیان کرتے ہوئے علی سے گزرنا پڑے گا. علی کے در کو اگر کراس کرو گے تو آگے جا کر آپ کو بڑے خطرناک موڑ آئیں گے, اور پھر وہ خطرناک موڑ ایسے آئیں گے کہ آپ لکھتے کچھ جائیں گے, بیان کچھ کر رہے ہوں گے, اور آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کچھ لوگوں کی آنکھوں کے اندر دھول جھوڑنے کی کوشش کی. حضرت علی ہوں یا صحابہ کرام بھی جو علم رسول خدا سے لیتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. مثال آپ نے کہا کہ ایک فقہی مسئلہ حضرت علی نے بیان کیا, اور حضرت علی نے پوری ایک فقہ کو جمع کیا تھا جو کتاب علی کی صورت میں. کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح حضرت علی نے ایک فقہی مسئلے کو بیان کیا, اس طرح تو حضرت ابو ہریرہ نے, دیگر صحابہ کرام نے کثیر تعداد میں فقہ کو نقل کیا ہے. آپ مسانید کے اندر دیکھ لیجئے, جامع کے اندر دیکھ لیجئے, امام بخاری کی کتابوں کے اندر دیکھ لیجئے. امام احمد بن حنبل نے تو باقاعدہ طور پر جو فتح ربانی والی ترتیب ہمارے پاس چھپا ہوا نسخہ ہے, اس کے اندر تو فقہی احکام ہے صحابہ کرام سے. ظاہر ہے صحابہ کرام نے وہ سنے ہوں گے, لکھے ہوں گے, تو یہ ان کی بھی فقہ تھی. جس طرح ان صحابہ کرام کی فقہ ہمارے پاس نہیں ہے, اس طرح سے مدون اس طرح سے یہ فقہ بھی نہیں ہے. انہی فقہ کو, انہی روایات کو صحابہ کرام نے جمع کیا, فقہا نے جمع کیا, اور باقاعدہ طور پر ایک فقہ مدون کی. تو یہ الگ سے کوئی فقہ کیسے ہوگی؟ تو پھر یوں بھی کہا جائے حضرت انس بن مالک کو بھی جو ہے وہ فقیہ کہا جاتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کو احناف فقیہ نہیں مانتے, یہ ایک الگ بحث ہے. جو دیگر فقہا, حضرت عائشہ سے سوالات پوچھے جاتے تھے, وہ فقہ احکام کو بیان کرتی تھی, تو کہا جائے کہ فقہ انس بن مالک, فقہ عائشہ, یا اس طریقے سے کہا جائے. نہیں, ہمارے ہاں محدثین نے کہا, شاہ ولی اللہ نے اس کے اوپر باقاعدہ بحث کی ہے, فقہ عمر کے اوپر ان کی کتاب بھی ہے, مستقل کتاب ہے, مستقل کتاب بھی ہے ان کی فقہ عمر, اور بہت سارے. لیکن اس کے باوجود آج کے دور میں تو یہ فقہ نہیں ہے نا. ہاں, لیکن وہ بعد میں چونکہ وہ ضم ہو گئی اس کے اندر نا, وہ چیز, یعنی حنفی آئے تو انہوں نے سارے اپنے سے پہلے کے جو علوم تھے اور اس کو ایک نام دے دیا, ایک نئی شکل دے دی. صحیح, ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہاں پر یہ نہیں ہے, میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے فقہ العال کا کہ دوسرے صحابہ کو علم الحدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے فرمایا آپ مجھ سے روایت بیان کریں, آگے اس کو لے کر چلیں, لیکن کسی چیز کا دین ہونا یہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ صحیح, ایک بات کا ہمیں اگر یہ معلوم ہو کہ یہ سنت ہے, صحیح, کس جگہ سے معلوم ہوگا؟ اس کا سورس حضور نے بیان کر دیا کہ وہ ہے قرآن اور اہل البیت, یہ سورس. اور یہ اختلاف کی شکل میں تو اور مزید یہ اہم ہو جاتا ہے. دیکھیں اہل البیت مدینہ میں تھے, صحیح, اور مدینہ سے پھر دوسرے ممالک میں بھی گئے ہیں, دوسرے شہروں میں بھی گئے ہیں, اسلام نے وسیع ہونا ہے, کوفہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا یا جنہوں نے حدیثیں بیان کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے نا, پوری دنیا میں گئے. اب لازمی بات ہے انہوں نے ایک واقعہ کرتے ہوئے حضور کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, یہاں پر وہاں پر اس کو بیان کریں گے, وہاں پر اس کو لے کر چلیں گے. تو ایسے معاملات کے اندر تو حضور نے رخصت دی, اجازت دی. صحیح, کہ جس کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ نہیں تھا, تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, ان کو ایک جو دین کے مبادیات سکھا دیے اور وہ چلے گئے وہاں سے, وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. لیکن جہاں پر معاملہ اجتماعیت کے ساتھ تھا, وہاں پر صحابہ کو یہ کہا گیا کہ اہل البیت کو دیکھنا, جہاں اجتماعیت کے ساتھ معاملہ تھا. اچھا, یعنی مبنا انہی کو قرار دیا. بھائی اتنے سارے ہو گئے نا معاملات, یعنی صحابہ وسعت میں, لوگوں کی تمدن آگے بڑھ رہا ہے, معاشرہ آگے پھیل رہا ہے, اسلامی سلطنت وسعت آئے گی, تو ان سب کے لیے ایک ایسا میزان تو ہونا چاہیے نا جو انہیں ایک جگہ پر لا سکے, صحیح, جو اکٹھا کر سکے. صحیح, دیکھیں ایک آدمی آپ کے ملک کے اندر وہ مثلا مثال کے طور پر اس کی ایک سوچ ہے, ایک ٹیچر ہے, نظریہ رکھتا ہے, فکر رکھتا ہے, یا یوں سمجھ لیں اس کی زبان ہی الگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اپنے افکار اور نظریات ہیں. دور دراز گاؤں دیہات میں رہتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اور دوسرا شخص ہے وہ شہر میں رہتا ہے. تیسرا شخص ہے جو اس ملک میں ہی نہیں رہتا, باہر رہتا ہے, کسی اور جگہ پہ رہتا ہے, متفرق ہے. ان سب کو ایک جگہ پہ لانے والی وہ کون سی چیز ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں, یا آپ کہو گے کہ بھائی یہ میرے ملک ہے. کیا پہچان آپ دیتے ہیں؟ آپ ان کو ایک آئین دیتے ہیں, اور پھر اس آئین کی ایک زبان دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. ورنہ پاکستان میں, دنیا بھر کے اندر آپ دیکھ لیں, ایک صوبہ ختم ہوتا ہے تو زبان چینج ہو جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے, پنجاب میں جائیں گے تو سندھی تو نہیں بولی جاتی. صحیح,
یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا جائے اور وہ بول رہا ہوں، مراد یہ ہے کہ خطے کی بات نا. صحیح. خیبر پختونخوا میں پشتو بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بلوچستان میں بلوچی بولی جاتی ہے، لیکن ان سب کو متحد کیا کرتی ہے؟ ایک آئین اور ایک قانون. ٹھیک. وہ ان سب کو ایک جگہ پہ لے آتا ہے، اور ان سب کو کلچرلی ایک کرنے کے لیے ہمارے ہاں کیا چیز ایک کرتی ہے؟ اردو زبان. صحیح. یہ قرار دے دیا قومی زبان پاکستان کی قومی زبان. ٹھیک. جو صحابہ کے لیے جو ہدایت کا منبع اور سورس دیا حضور نے، صحیح. وہ اہل البیت قرار دیا، قرآن اور اہل البیت. یہ اس اعتبار سے، اس لیے ہر صحابی اپنی جگہ پر وہ ہدایت کا بیان کر سکتا ہے، یعنی وہ علم کو بیان کر سکتا ہے جیسے صحابہ نے کیا، ابھی بیان کیا. لیکن اگر ان کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کا علم کون سا ہے، تو وہ کب معلوم ہوگا؟ کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے گا. تو پھر ایک چیز رسول اللہ کا علم مکمل وضاحت کے ساتھ اہل البیت کہیں گے ہاں یہ چیز ہے، اس موقع پر عمل کرنا ہے، اور یہ اس مسئلے کو آپ نے ایسے لینا ہے. صحیح. یہ کیا ہے؟ اہل البیت قرآن اور اہل البیت. یہاں پر ہمیں ان کی ہدایت مکمل طور پر وہ نظر آتے ہیں کہ ہر ایک نے ان سے ہدایت لینی ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ نے کتاب کی شکل کے اندر، امام علی علیہ السلام نے کتاب کی شکل کے اندر علم کو لکھا، فقہ کو اس کو لکھا ہے، اور آپ نے اپنے اصحاب کو اور آپ نے اپنی اولاد کو اس کو آگے پہنچایا ہے. ٹھیک. اگر یہ حضرت علی نے مستقل طور پر ایک کتاب لکھی تو ظاہر ہے اس طریقے کی صحابہ کرام کی روایت آپ کے پاس موجود ہے. تو یہ تو وہ دور بھی نہیں تھا کہ جس دور میں پابندی لگے، یعنی حضرت علی کا دور وہ دور نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے دور میں یہ پابندی تھی کہ حدیث کو بیان نہ کر دیا جائے. تو اس فقہ کو تو آپ کے یہاں ہونا چاہیے تھا. یہ فقہ ہے نا ہمارے یہاں، ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر بھرپور طریقے سے محدثین نے اس کو لکھا ہے. اگر یہ ہے، میں ایک بات نہیں اگر یہ ہے تو آپ کی کیا انفرادیت ہے جو آپ نے فقہ اہل آل کو متعارف کروایا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے. ہاں، بات تو یہ ہے نا کہ جیسے عربی زبان پہلے سے تھی، لیکن اس کے اوپر آپ بعد میں اگر اس کو بیان کرتے ہیں، زبر زیر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کے موجد تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایک نکال کے لانے والے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا. ہم اس کے موجود تو نہیں ہیں، پہلے سے موجود ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے یہ پہلے سے ان کہ کتابوں، اہل سنت کے اندر میں نے فقہ اہل کو متعارف کروایا ہے. ہاں، ایجاد تو نہیں کیا نا، ایجاد نہیں کیا. ایجاد ہم آپ کو اس کا موجد نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے متعارف کروایا ہے. آپ کے متعارف کروانے سے پہلے یا متعارف کروانے کے بعد فرق کیا ہے؟ پہلے بھی وہی روایت انہیں فرق تو لوگوں کے اوپر ہے کہ کوئی اس پہ عمل کرنا چاہے نہ کرنا چاہے، وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھرپور طریقے پر یہ کتاب میں نے یہاں پر اسی لکھی ہے، اس میں 1000 تقریباً کوئی مسائل ہیں جو اہل سنت کی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں فقہ الحال، باقی 4 فقہ جو بھی جس کا مقلد ہے وہ اس کی تقلید کرتا ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں فقہ الحال. پھر ابھی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فقہ الحال بھی ہے اور وہ روایت ان کے اندر بھی ہیں. تو اہل سنت اگر کسی بھی فقہ کو مانتے ہیں وہ کسی الگ سے تو نہیں جاتے. بھائی بخاری کو چھوڑ اہل سنت کا ماننا الگ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت فقہ الحال کو ہی لے کے جا رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، آپ شاید میری بات سے یہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت فقہ الحال کو لے کے چل رہے ہیں. نہیں، آپ نے یہ کہا نا کہ جو فقہ الحال کی روایات تھیں وہ ہماری کتابوں کے اندر ہیں. ہاں، موجود ہے. ہاں، تو پھر اس میں کوئی قصوروار تو نہیں ہے نا کہ اگر وہ اس طریقے سے اس نام سے اس کو نہیں لے کر چل رہا. مثال ایک حنفی ہے، امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے. امام ابو حنیفہ کا مصدر کیا ہے؟ حدیث کی کتابیں. ظاہر ہے امام مالک کا مصدر کیا ہے؟ حدیث کی کتابیں. اگر وہ ان سے لیتا ہے تو اس میں اگر وہ حنفی ہو، اگر وہ شافعی ہو، اگر وہ مالکی ہو، اگر وہ جعفری ہو، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا، سب کا مصدر تو ایک ہی ہے. دیکھیں حدیث کے اوپر عمل کرنا یہ تو مسلک ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ یہ کہیں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے بعد تم میری ہر حدیث پر عمل کرنا. یہی تو بات میں عرض کر رہا ہوں. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ آپ لوگوں کو اس پر عمل نہیں کر سکتے. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر جیسے حضور، یہ حدیث کے اندر ہے، واقعہ معراج حدیث میں عمل کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ نہیں عمل کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی، حدیث ہے، کیا آپ عمل کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں کر سکتے نا. حدیثیں تو بہت ساری ہیں، حدیثیں نقل کرنے والے صحابہ آگے علم کو آگے منتقل کرنے سے حضور نے کسی کو منع نہیں کیا کہ تم آگے نہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ فقہ الحال میں نے متعارف کروائی ہے، اور میں نے بھی آپ سے یہ کہا، واقعتاً آپ نے یہ کہا ہے کہ فقہ الحال کو میں نے متعارف کروایا. ٹھیک ہے، آپ کے فقہ الحال یعنی متعارف کروانے سے پہلے یا بعد اس میں فرق کون سا آیا ہے؟ کس میں؟
اس چیز میں کہ آپ نے متعارف کروائی، پہلے لوگ اس سے جو ہے تھے، اب آپ نے کیے تو لوگ اس پر عمل بھی کرنے لگے ہیں یا ایسا کچھ نہیں لگا ہے. دیکھیں میں اس کا ذمہ دار نہیں. یہ مسلم ہے نا، امام ابو حنیفہ کا بھی منبع یہی ہے، اس میں حضرت علی سے بھی روایتیں ہیں، حضرت زین العابدین سے بھی روایتیں ہیں، امام حسن سے بھی روایتیں ہیں، سب سے روایتیں ہیں، پہلے بھی عمل ہوتا رہا ہے، اب بھی اسی پر عمل ہوتا رہا ہے. اس فقہ الحال کے آنے کے بعد کوئی نئی فقہ تو نہیں بن گئی نا. نہیں فقہ تو روایت تو وہی، یہی تو ہم چاہ رہے ہیں نا، کیونکہ کوئی فرق بھی نہ آئے نا، لیکن لوگ فقہ محمد سے جڑ جائیں، رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح مسلم سے جڑا رہنے والا شخص فقہ الحال سے جڑا ہوا نہیں ہے؟ نہیں، صحیح، دیکھیں بات وہی ہے، صحیح مسلم سے جڑا ہوا شخص حدیثوں کے ساتھ تو جڑ گیا ہے، صحیح ہے، حدیثوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صحیح، لیکن کیا اس کا مصدر اور ماخذ صحیح، وہ اہل البیت ہیں؟ نہیں ہے. یہ تو ابھی آپ نے کہا کہ ہاں، ہے. کس چیز کا؟ آپ نے کہا نا کہ جو روایت حضرت علی کی کتاب علی کے اندر تھی وہی احکام ہماری کتابوں کے اندر ہیں. دیکھو دو باتیں الگ ہیں، دونوں کو ایک کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں، کتاب علی کے اندر ایک بات ہے، امام علی علیہ السلام نے اس کو لکھا. ٹھیک، اب وہ کتاب کس جگہ یہ تو مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، یہ اس کسی کی کو بھی نہیں روایت پتا. کہاں ہے؟ ان کی روایت تو بخاری کے اندر ہے نا وہ روایت، نہیں. 3112 روایت نہیں، اس کتاب علی جو ایک مستقل کتاب تھی جس کے اندر فقہ احکام تھے، اس کے احکام جو بیان تھے یعنی فقہ کے متعلق وہ کہاں ہیں؟ احکام کہاں ہیں؟ وہ ہماری کتابوں میں ہے نا، تو اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے نا. نہیں، یہ مسئلہ نہیں سمجھ رہے نا آپ اس بات کو. ٹھیک ہے، وہی وضاحت کریں نا. اسی لیے تو وہاں پر جب سیاسی ادوار آئے تو اس میں یہ جو فقہا ہیں خاص طور پر، جیسے دیکھیں تقسیم ہوئی ہے، ایک پوری تاریخ ہے، اس کو آپ سمجھیں گے، اس کو بیان کریں نا. جو میں اصل آپ سے پوچھ رہا ہوں، جیسے شام ہے، شام کے فقہا الگ ہیں، اوزاعی فقیہ شام ہے، کوفہ کے الگ ہیں، مدینہ کے الگ ہیں، فقہاء مدینہ، بغداد کے الگ ہیں، یہ ہر جگہ کے الگ ہیں. اس میں ہوا یہ ہے کہ جب لوگوں نے حدیثوں کو بیان کیا، اکثر حدیثیں تو امام علی علیہ السلام کی تھی، فقہ کے مسائل بھی لازمی باتیں وہیں سے ہونے تھے، باقی تو قلیل ہیں بلکہ بہت کم ہیں. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک مسئلے کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ امام علی بھی یہی فرما رہے ہیں اور ادھر ابو ہریرہ کی بھی روایت یہی ہے، تو اب سیاسی اختلاف کی وجہ سے یا کہیں ہم حکومت کے مطعون نہ ٹھہر جائیں کہ بھائی یہ کیا علی کا نام نہیں لیں گے، اور وہ اس روایت کو انہوں نے بیان کر دیا. بلکہ بسا اوقات ہمیں یہ تصریح بھی ملتی ہے حسن بصری کی رحمہ اللہ. حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات معلوم بھی ہوتی کہ امام علی کی ہے تو ہم اس کو رسول اللہ کی جانب منسوب کر دیتے تھے. ہم کہتے تھے کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. یہ ہمارے یہاں محدثین ایک بڑا ایک جبر کا ایک قہر کا زمانہ گزرا ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اہل البیت سے علم نہیں لیا ہے، اور اس کو ہماری یہاں کتابوں کے اندر موجود ہے، روایات موجود ہیں، لیکن اس جبر کے زمانے کے اندر نا اس کے احکام ہی بدل جاتے ہیں. یعنی پورا اس کو مسخ کر دیا گیا. کس کو مسخ کر دیا گیا؟ جو فقہ تھی اہل بیت کی. نہیں، نام بدل دیا گیا نا. مثلا انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر امام باقر علیہ السلام کا یہ موقف ہے، ٹھیک ہے. آپ اصلی فقہا کی جو یہ فقہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مشترکات آپ کو نظر آئیں گے. ہاں، فقہا میں آتی ہیں. آج بھی اہل سنت اور اہل تشیع جو فقہی احکام میں کافی ساری مشترکات، فقہی احکام میں تو 90% تقریباً آپ کو مشترکات چیزیں نظر آئیں گی. ظاہر میں آپ کو چند چیزوں میں اختلاف نظر آئے گا. تو وہ کیا کہ انہوں نے کہا یار آپ بجائے اس کے کہ یہ کہو کہ یہ امام جعفر صادق کی فقہ ہے، چونکہ وہاں پہ تمام جو بنو عباس کے جو حکمران ہیں وہ مخالف ہیں ان کے، آپ یہی کہہ دو کہ یہ ابو یوسف سے ہم نے اس بات کو لیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. دونوں نے اس طرح جو ہے وہ آگے، یعنی فقہ موجود ہے، نام تبدیل ہے، نام تبدیل کر دیا، یا یہ نام بھی تبدیل کر دیا ہو. بلکہ آپ دیکھیں نا ابو حنیفہ کا جو سورس علم ہے وہ کہاں پر ہے، وہ اہل البیت سے لیا ہے. یہاں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میں بہت گہرائی کے ساتھ جائیں اور اس زمانے کا ایک پورا تجزیہ کریں، کیا صورتحال تھی ائمہ اہل البیت کی. مثال کے طور پر آپ امام علی نقی کا زمانہ دیکھیں، بلکہ امام حسن عسکری کا علیہ السلام ان کو دیکھیں تو وہ 254 ہجری میں وہ باقاعدہ منصب امامت کے پر آتے ہیں نا، 254 میں، اور 256 میں اب امام بخاری کا انتقال ہے. اسی علاقے میں امام بخاری موجود ہیں، یعنی ان زمانے میں وہ گئے تھے بغداد میں، وہ بخارا وہ چلے گئے تھے، لیکن اس علاقے میں، لیکن ان سے روایت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. بخاری آپ کو روایت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے بخاری میں نقل نہیں کیا،
لیکن انہوں نے تاریخ الکبیر میں نقل کر دیا. کیا وجہ تھی؟ اس کی وجوہات یہی تھی ساری کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو مثلا ہم مطعون ٹھہریں یا ہمیں جو ایک سہولت ملی ہوئی حکمرانوں کی جانب سے. یہ بڑا ہوتا ہے ہر زمانے کے اوپر، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے جو سیاسی صورتحال ہے اس کو مذہب کے ساتھ ضرور میچ کر کے دیکھا جائے. یعنی وجود فقہ العال تھا، وہ بعد فقہ میں العال بدل تھا، گیا، فقہ نہیں بدلی، نام بدل گیا. نام اس کو بدل دیا گیا. بولا ٹھیک ہے، نام فقہ موجود ہے، نام فقہ بدل موجود گیا. ہے. میں آپ کو اس کے کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. اچھا اب مجھے بتائیے کہ یہ حضرت علی تک فقہ تھی، آپ نے کہا کتاب تھی، کتاب تھی، یعنی اس کے اندر فقہی احکام تھے نا؟ احکامات موجود تھے. یعنی فقہ محمدی حضرت علی کے ہاتھ کے اندر بے تھی، شک. ہاتھ میں مدون تھی. اس کے بعد اس فقہ کا نام بدل دیا گیا. یہ جو فقہ ہے آج جس فقہ پر اہل سنت عمل کر رہے ہیں اور جس فقہ پر اہل تشیع عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کا تو دعویٰ ہے نا، یہ تو بالاتفاقی چیز ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. تو اہل تشیع کا کہنا ہے کہ ہم اہل بیت کے علاوہ کسی سے فقہ لیتے ہی نہیں ہیں. اس کے تو سب متفق ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان کا یہ کہنا ہے. آج کے دور کے اندر مدعی ایک ہی گروہ نظر آتا ہے، شیعہ، جو یہ کہتا ہے کہ ہم فقہ اہل بیت سے لیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ روایتیں ہیں، یہ ساری کی ساری امام جعفر صادق سے ہیں، امام محمد باقر سے ہیں اور دیگر ائمہ اہل بیت سے ہیں. ایسا ہمیں آج کے دور، چلو مسائل تو اس دور کے اندر تھے نا، آج کے دور کے اندر ہمیں اس طرح کی آپ کے یہاں فقہ مدون کیوں نظر نہیں آتی؟ ہمارے یہاں فقہ مدون نہیں ہے. اہل البیت کی اچھا، اہل البیت کی فقہ مدون نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے ہاں. لیکن اہل البیت سے علم لینے والے ہیں، اہل البیت سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا، بلکہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود کوئی فقہ مدون نہیں کی ہے. انہوں نے خود کوئی فقہ نہیں لکھی، یہ ان کے شاگردوں نے آگے لکھی اور ان کی جانب منسوب کی ہے. لیکن بہرحال جو امام مالک ہیں وہ ان کی شاگرد ہیں. یا ایک مدون اعتبار سے آپ دیکھیں تو ابو حنیفہ کی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی تدوین ہوئی ہے. مبسوط لکھی، زیادات لکھی امام حسن شیبانی نے، یا کتاب الخراج لکھی قاضی ابو یوسف نے. تو انہوں نے باقاعدہ جو ابو حنیفہ کے شاگرد انہوں نے ایک تصانیف کی ہیں. اور ایک حدیث کی کتاب مسند امام اعظم وہ امام حنیفہ کی جانب منسوب بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے شاگردوں کی جانب سے. بعض حضرات نے اس میں بہت تحقیق کی ہے، کچھ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ اختلاف کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن فقہ حنفی مدون ہے. دوسری جانب امام شافعی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے الرسالہ لکھی ہے اور کتاب الام لکھی ہے اور اصول اس کے وضع کی ہے. تو اہل سنت نے فقہ کو تو لکھا ہے، فقہ کو تو مدون کیا ہے، لیکن اہل البیت کی فقہ کے عنوان سے انہوں نے اس کو مدون نہیں کیا. اپنی کسی مسائل لیے ہیں، مسائل لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ میں نے آپ کو وجہ بتائی نا کہ وہ حدیث ثقلین کو اس معنی میں نہیں لیتے، اتباع کے معنی میں نہیں. اتباع کے معنی میں نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر حقوق کی رعایت کرنا اور محبت کرنا مراد. حضرت علی تک یہ فقہ تھی. اہل بیت کے جو دیگر ائمہ ہیں، مثلا یہ تو شیعوں کا ایک خاص دعویٰ ہے نا کہ وہ اہل بیت سے لیں گے، حدیث ثقلین ہے اور رسول خدا نے 12 ائمہ کے لیے وصیت کی ہیں جو ان کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں. اور وہ بخاری مسلم کی وہ جو مشہور روایت ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے، اس سے استدلال کرتے ہیں. آپ کے یہاں یہ فقہ، یہ جو کتاب علی تھی، یہ آپ نے حضرت انس تک کا حوالہ دیا، حضرت بن عتیق کا حوالہ دیا. کیا یہ اہل بیت کے ائمہ کی فقہ، یعنی حضرت علی کے پاس جو دیگر ائمہ تک چلتی آ رہی ہے یہ کتاب؟ بالکل چلتی آ رہی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اصحاب کے پاس تھی، اہل البیت کے پاس تھی، اور جو اس دیگر کا کوئی حوالہ مل جائے کہ اہل بیت کے پاس تھی اور اس سے وہ فقہ بیان کرتے تھے؟ ہاں، یہ باقاعدہ یعنی یہ بھی اہل سنت کتابوں کے اندر یہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ المصنف ہے اور مصنف عبدالرزاق صنعانی کی، اس میں اللہم صلی اللہ علیہ صفحہ نمبر 532 پر ایک مسئلہ بیان کیا ہے. ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے ذیل میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی ایک فقہ تھی باقاعدہ اور ان کے احکامات تھے جس کو وہ آگے بیان کرتے تھے. کن کی؟ اہل البیت علیہ السلام کی. اچھا، یہ کتاب تھی معذرت کے ساتھ 8761 ہے اور صفحہ نمبر 532 ہے. کہتے ہیں، اور یہ اہل البیت کی سند ہے، عبدالرزاق نقل کرتے ہیں ابن عیینہ سے، وہ امام صادق سے، وہ امام باقر سے، اور وہ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے. وہ کہتے ہیں قال فی کتاب علی الجراد والحیتان ذکی. کتاب علی میں یہ ہے کہ یہ جو جراد ہے نا،
ٹڈی یہ اور مچھلیاں، یہ ذکیٌ، یہ پاک ہے. سمندر کے جانوروں میں سے مچھلی یہ پاک ہے، یعنی اس کو آپ نے ذکی سے مراد یہ اس کا پہلے سے ذبح کی ہوئی ہیں، ذکی سے مراد یہ ہے پہلے سے تزکیہ کیا ہوا ہے اس کا. اور یہ اہل حدیث کے اندر بھی یہ مسئلہ، یہ ہمارے اہل سنت امام اہل مدینہ کا یہ مسئلہ یہ ہمارے یہ بھی جو ہے نا یہ مسلک ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں حاشیے میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی، قد روینا عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی الحیتان والجراد ذکی کلہ، کہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ پورا کا پورا یہ پاک ہے، اس کا کوئی حصہ بھی جو ہے نا وہ حرام نہیں ہے. ایک روایت کے اندر یہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اہل البیت کے جو دیگر ائمہ ہیں ان کے زمانے میں بھی یہ کتاب علی کا باقاعدہ تصور ہے، یہ سلسلہ کتاب علی کا وہ کتاب علی موجود تھی. پھر وہ کتاب علی کہاں گئی واللہ اعلم بالصواب. 2025 کے اندر اگر کسی اہل سنت کو یا کسی مفکر کو جو اپنے آپ کو فرقوں سے پاک مانتا ہے، کہتا ہے میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میں تو جی علمی کتابی ہوں، میں تو جو بھی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو اگر ایک حکم ملتا ہے امام ابو حنیفہ سے، ایک ملتا ہے امام مالک سے، ایک ملتا ہے امام شافعی سے، ایک ملتا ہے امام حنبلی سے، احمد بن حنبل سے، اور ایک روایت ہے امام زین العابدین سے، یا ایک روایت ہے امام محمد باقر سے، یا اہل بیت میں کسی، تو وہ کس پر عمل کرے؟ اہل البیت کی روایت پہ عمل کریں. اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اہل البیت علیہ السلام اگر ان کا حکم ہمیں معلوم ہو جائے، مثال کے طور پر میں اگر امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا اور وہ مجھے کہتے کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، صبح سے شام تک میں کھڑا رہتا، میں ان کے در کے اوپر نوکری کرتا نا. اب چونکہ اس زمانے کے اندر ہم ہیں تو ان روایتوں، ان کتابوں کے اوپر جن پہ ہم بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ کس درجے کی ہے، صحت ہے. ہمارا بہرحال ایمان یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک چیز کے بارے میں صحت کے ساتھ، یقین کے ساتھ علم ہو جاتا ہے کہ یہ ائمہ علیہ السلام کا عمل تھا، واللہ باللہ ہم ذرا سے بھی اگر اس میں کترائیں تو ہم اپنے ایمان پہ شک کرنے لگے. یعنی ہماری کوئی تعصب نہیں ہے، عصبیت نہیں ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جزیات ہیں فقہی درجے کی اور مختلف ایک نوعی اختلافات ہیں نا. میں نے آپ سے ایک سوال تو اگرچہ جزوی کیا ہے لیکن اصول کلی پوچھا جزوی ہے. نہیں، جزوی میں باتیں ہی نہیں کرتا. کل کو آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ہاتھ باندھنا ہے یا نہیں باندھنا ہے نماز میں، آپ پڑھیں جس طرح. یار خشوع خضوع ہے نہیں، نماز میں، خشوع تراویح خضوع سے. فقہی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ تراویح فقہی مسئلہ ہے. آپ نے اس کو بارہا بیان کیا ہے کہ اہل بیت نہیں پڑھا کرتے تھے، ہاں تو کیوں فقہی جزیات میں میں نے آپ تو پڑھے؟ بخاری سے بیان کیا نا، میں تو بخاری سے بیان کیا کہ نہیں، بخاری اصول مقدمہ تو میں نے امام اپنا بخاری پہ رکھا نا، حضرت عمر کے اوپر رکھا نا کہ وہ اس کو بدعت سمجھ رہے ہیں.